تلاوت کر رہے نہیں اور بھائی آپ؟ ہلو جی جی آپ اگر ریڈی ہیں تو کریے، نا تو میں نہیں، میں ریڈی تھا، اگر آپ کرنا ہے نہیں آپ کر لیجیے، آپ کر لیجیے، آپ کر لیجیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 186 ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ سماعت فرمائے. مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن و جزا. الحمدللہ الحمدللہ الوحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی و اللہ عز و جل کے لیے، جس نے ہم سب کو ہدایت بخشی، جو اپنی ذات میں یکتا و اکیلا ہے. درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نبی. قابل احترام عزیز شرکاء اسٹڈی سرکل، آج ہم اپنے 204 دن 204 دن ہم گزار چکے ہیں، بلکہ گزر رہا ہے یہ 204واں دن، جس میں ہم مختلف کتابچے پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے کتابچے کا نمبر ہے 29واں. تو اس بار ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے رسالہ دینیہ مولانا مودودی علیہ رحمہ. تو میں گزارش کروں گا تمام ہی بھائیوں سے، جو بھی پڑھ سکتے ہیں وہ سب پڑھیں، ایک کے بعد ایک، باری باری سے. پہلے دیکھیں، ایک ڈیڑھ پیج ہی کیوں نہ پڑھنا پڑے، لیکن ایسا نہیں کہ جو ہے کسی کو نہیں پڑھنے آتا. جتنا کچھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. حنیف صاحب شروع کیجئے. شارق، آپ کے پاس پی ڈی ایف بھی ہوں گا نا؟ کتاب تو ہوں گی، چوائس سبھی کے پاس رہتی ہے. نہیں، میرے پاس نہیں ہے. پی ڈی ایف تو ملا نا آپ کو؟ پی ڈی ایف گروپ میں نہیں، کہاں اسٹڈی سرکل میں ڈالے نہیں ہے. میں پھر سے شیئر کر رہا ہوں. ایک بار پھر شیئر کر دیجیے. چلیے حنیف صاحب آپ شروع کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ سکتے ہیں جی اسد شیخ صاحب؟ ہاں، پتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیج نمبر 22 ہے، باب دوم، ایمان اور اطاعت. اردو نہیں آتی مجھے پڑھنے کا. کوئی بات نہیں، کوئی بات. وہی ذرا کنٹرول کر رہے تھے. جی چلیے سن لیجیے. کوئی سوال ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ وضاحت ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے. چلیے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 22، باب دوم، ایمان اور اطاعت. اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت. ایمان کی تعریف. علم حاصل ہونے کا ذریعہ. ایمان بالغیب. اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت. پچھلے باب میں تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام دراصل پروردگار کی اطاعت کا نام ہے. اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالی کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے چند باتوں کا علم نہ ہو، اور وہ علم یقین کی حد تک پہنچا ہوا نہ ہو.
سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی کا پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسے یہی یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا؟ اس کے ساتھ خدا کی صفات کا علم بھی ضروری ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا ایک ہے اور خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے اور ہاتھ پھیلانے سے کیوں کر بچ سکتا ہے؟ جس شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ خدا سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے کیسے روک سکتا ہے؟ اس بات پر جب تم غور کرو گے تو وہ تم کو معلوم ہوگا کہ خیالات، اخلاق اور اعمال میں اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے انسان میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ صفات اس وقت تک اس میں پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کو خدا کی صفات کا ٹھیک علم نہ ہو، اور یہ علم بھی محض جان لینے کی حد تک نہ رہے، بلکہ اس کو یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا چاہیے، تاکہ انسان کا دل اس کے مخالف خیالات سے اور اس کی زندگی اس کے علم کے خلاف عمل کرنے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کو خدا پسند کرتا ہے تاکہ اسے اختیار کیا جائے، اور کس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے تاکہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو خدائی قانون اور خدائی ضابط سے پوری واقفیت ہو، اس کے متعلق وہ پورا یقین رکھتا ہو کہ یہی خدائی قانون اور خدائی ضابط ہے، اور اس کی پیروی سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر اس کو سرے سے علم ہی نہ ہو تو وہ اطاعت کس چیز کی کرے گا؟ اور اگر علم تو ہو لیکن پورا یقین نہ ہو، یا دل میں یہ خیال ہو کہ اس قانون اور اس ضابط کے سوا دوسرا قانون اور ضابط بھی درست ہو سکتا ہے، تو اس کی ٹھیک پابندی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے خلاف چلنے اور اس کے پسند کیے ہوئے ضابطے کی اطاعت نہ کرنے کا انجام کیا ہے، اور اس کی فرمانبرداری کرنے کا انعام کیا ہے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ اسے آخرت کی زندگی کا، خدا کی عدالت میں پیش ہونے کا، نافرمانی کی سزا پانے کا اور فرمانبرداری پر انعام پانے کا پورا علم اور یقین ہو۔ جو شخص آخرت کی زندگی سے ناواقف ہے، وہ اطاعت اور نافرمانی دونوں کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ آخر میں اطاعت کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر ہی رہیں گے، کیونکہ دونوں خاک ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کیوں کر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اطاعت کی پابندی یا اور تکلیفیں برداشت کرنا قبول کر لے گا، اور ان گناہوں سے پرہیز کرے گا جن سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اس کو اندیشہ نہیں ہے۔ ایسے عقیدے کے ساتھ انسان خدائی قانون کا کبھی مطیع نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وہ شخص بھی اطاعت میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا جسے آخرت کی زندگی اور خدائی عدالت کی پیشی کا علم تو
علم تو ہے مگر یقین نہیں، اس لیے کہ شک اور تردد کے ساتھ انسان کسی بات پر جم نہیں سکتا۔ تم ایک کام کو دل لگا کر اسی وقت کر سکو گے جب تم کو یقین ہو کہ یہ کام فائدہ بخش ہے، اور دوسرے کام میں پرہیز کرنے میں بھی اس وقت مستقل اسی وقت مستقل رہ سکتے ہوں جب تمہیں پورا یقین ہو کہ یہ کام نقصان دہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایک طریقے کی پیروی کے لیے اس کے انجام اور نتیجے کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے جو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔ آگے پڑھوں منی بھائی؟ ہلو، اس پہ کچھ وہ کیجیے خلاصہ، کیا کہنا چاہ رہے مولانا؟ یہاں پر مولانا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت ہے، یعنی اطاعت ہم جس چیز کی کر رہے ہیں، ہم جس چیز کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم جس چیز کے اوپر ایمان لائے، اس کا علم ہونا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب تک کہ ہمارے اندر علم نہیں آئے گا، علم یعنی قرآن اور سنت کا علم، جو رب ہم کو پیدا کرا، وہ ہم کو کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں اللہ رب العالمین، اور ہم کو کس راستے پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اس کا علم ہم کو قرآن اور سنت سے ملتا، اس کا علم حاصل کرنا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر مرد اور عورت، بچے ہو یا بوڑھے ہو، علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ اس میں یہ چیز سمجھا۔ جی ٹھیک۔ علم اور یقین یہ دو چیزیں وہ ہیں جس کے بعد پھر آگے کی بات ہے، جی ورنہ لوگوں کے پاس علم ہے اور یقین نہیں، کسی کے پاس یقین ہے مگر علم نہیں، تو یہ دونوں باتیں ایسے ہیں جس آدمی کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ مطلب ایک آدمی کے پاس معلومات ذخیرہ ہے، علم سمندر ہے، لیکن یقین نہیں ہے اس سمندر کا کہ یہ حق ہے، یہ ہونا ہے، نتیجہ کیا نکلتا وہ غور کیجئے کہ ایک آدمی اس علم کی بنیاد پر کہ آگے آنے والی باتوں کی بنیاد پر ہم سنیں گے کہ وہ جو ہے ثابت قدم رہتا، کوشش کر رہا ہوتا، محنت کر رہا ہوتا، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ ایک آدمی بے شتر با مہابلے سے مطلب آزاد ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا کہ الٹیمیٹ میرا فیصلہ، میرا مرنے کے بعد اٹھ کے حساب کتاب لینا، میں بھی مروں گا تو مٹی ہو جاؤں گا، انہیں بھی مریں گا تو عمل کرنے والا بھی مٹی ہو جائے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ وہ جو ہے، چونکہ اس کے یقین میں یہ بات تبدیل نہیں ہوئی کہ مجھے مر کے مٹی میں ملنا اگرچہ ہے، لیکن مٹی میں سے پھر دوبارہ اٹھنا ہے، اٹھ کے حساب و کتاب دینا ہے۔ اس حساب و کتاب میں اگر میرے پلڑے نیکی کے بھاری ہوئے تو جنت، یا رحمت اللہ کی ہوئی تو جنت، ورنہ جہنم رسید ہوں گا۔ تو یہ یقین جو ہے جب تک مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا نہ علم اس کو کام آئے گا، اور خالی یقین سے بھی کام نہیں چلتا۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں مرشدوں کے فلاں چننا کے حوالے سے یقین کی بات، غیب کی بات، فلاں کی بات، لیکن علم نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں باتیں ادھوری ہیں۔ اس وجہ سے مولانا نے یہاں بہت واضح کر دیا کہ اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اطاعت کریں، کس کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کے پاس علم بھی ہونا اور آپ کو یقین بھی، ورنہ نبی کی موجودگی میں لوگوں نے جو کچھ باتیں جن کی زندگی میں کی ہے، کہ اگر ہم گھروں میں بیٹھے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتے۔ یہ تمہارے ساتھ آنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہی مشکلیں آ گئی، ہم کو یقین تھا کہ تم واپس نہیں آنے والے ہو، یہ بول نہیں رہے تھے لیکن اللہ نے کھولا بات۔ تو مطلب یہ ہے کہ ساتھ ہوتے ہوئے، پہلی صفوں میں ہوتے ہوئے، میرا اشارہ خصوصیت سے منافقین کی طرف، تو مطلب ہے کہ مدینے میں خاصی بڑی تعداد، بلکہ عرب میں تو جو خاصا بڑا، وہ بدویوں میں ایک بڑی اکثریت جو ہے منافقوں کی ہے ولی اللہ میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ علم اور یقین کے ساتھ آپ اطاعت کریں گے، تب جا کے پھر آپ کا وہ کام جو اطاعت کے ذریعے سے آپ لازم سمجھتے ہیں اور کریں گے، جس کی وجہ سے نتائج ملیں گے، وہ ہوگا۔ چلیے ایمان کی تعریف کوئی پڑھنے والے، آخرت کا پورا پکچر بتایا گیا کہ اس کو اس کے بارے میں یقین ہونا چاہیے۔ اگر اس کی ناواقفیت سے اس کی نافرمانی
हो सकती है, फिर वो उसका तस्वुर अगर उसके पास होगा ना, अगर ना होगा तो फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कि ना इताअत क्या है, नाफरमानी क्या है। जी बिल्कुल। मैं मर के जाऊंगा, हिसाब किताब होगा, वहाँ जन्नत और दोज़ख है, मुझे आग से खौफ लगता है और जो कुछ मैंने किया। अच्छा, कमाल ये है कि बुरे काम करके भी आदमी खुशफहमी में मुब्तला रहता है, और कमाल ये है कि ये काम जो है शैतान ने उन मुनाफिकों के साथ भी किया था मदीने में, और आज तक भी शैतान का शेवा यही है कि वो बेअमल लोगों को इस खुशफहमी में मुब्तला करा देता है कि अरे तुम फिक्र मत करो, ये बड़े अमल करने वाले, ये खाली तकब्बुर में है अपने अमल की वजह से, इल्म और मालूमात की वजह से, यकीन मानो तुम इनसे आगे निकल जाएंगे। और जब वो मंजर पेश आएगा तो बोलेगा कि मेरे वादे, मेरे कहने सब झूठे थे, वादा तो जो सच्चा है वो अल्लाह ही का था। अब अच्छा, वहां ये होगा कि ऐसे सब मनाजिर कुरान में डिस्कस किए हैं अल्लाह ने, फिर लोग कहेंगे कि अल्लाह उनको हमारे हवाले कर दे, इनको दोहरा अजाब दे, कि इनकी रहनुमाई की वजह से, इनके कहने की वजह से हम इस दुर्गत पे और इस राह पे चले। तो वो लोग बड़े जो बनते थे माशरे में, वो ये कहेंगे कि हम अपने आप में क्या थे, तुम्हारे मानने की वजह से तो हम बड़े थे। जो अल्लाह कहेगा कि इस रोज ना उनको दोहरा ना तुमको इखेरा, तुमको दोनों को बराबर बराबर मिलेगा अज़ाब। क्यों? क्योंकि तुमने एक दूसरे का साथ दिया और तुम नबियों की बातों को झुटलाते थे, नबियों की बातों का यकीन। तो आप गौर करिए, वो जो यकीन और इल्म है, वो उसके बगैर आप पहले कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो जितना पुख्ता होगा उतने अच्छे काम परफॉर्म होंगे। चलिए ईमान की तारीफ। ऊपर के बयान में जिस चीज़ को हमने इल्म और यकीन से ताबीर किया है, इसी का नाम ईमान है। ईमान के माने ईमान के माने जानने और मानने के हैं। जो शख्स खुदा की वहदानियत और इसकी हकीकी सिफात और इसके कानून और इसकी जज़ा व सज़ा को जानता हो और दिल से इस पर यकीन रखता हो, इसको मोमिन कहते हैं। और ईमान का नतीजा ये है कि इंसान मुस्लिम यानी खुदा का मुती फरमा बरदार हो जाता है। ईमान की इस तारीफ से तुम खुद समझ सकते हो कि ईमान के बगैर कोई इंसान मुस्लिम नहीं हो सकता। इस्लाम और ईमान का ताल्लुक वही है जो दरख्त का ताल्लुक बीज से होता है। बीज के बगैर तो दरख्त पैदा ही नहीं होता। अलबत्ता अलबत्ता हो सकता है कि बीज जमीन में बोया जाए, मगर जमीन खराब होने की वजह से या आब व हवा अच्छी ना मिलने की वजह से दरख्त नाखिस निकले। बल्कि इस तरह अगर कोई शख्स सिरे से ईमान ही ना रखता हो तो ये किस तरह मुमकिन है कि वो मुस्लिम हो। अलबत्ता ये ज़रूर मुमकिन है कि किसी शख्स के दिल में ईमान हो, मगर अपने इरादे की कमज़ोरी या नाक़िस तालीम व तरबियत और बुरी सोहबत के असर से वो पूरा और पक्का मुसलमान ना हो। ईमान और इस्लाम के लिहाज से तमाम इंसानों के 4 दर्जे हैं। नंबर 1, जो ईमान रखते हैं और इनका ईमान उन्हें खुदा के अहकाम का पूरा मुती बना देता है। जिस बात को खुदा ना पसंद करता है, वो इससे इस तरह बचते हैं जैसे कोई शख्स आग को हाथ लगाने से बचता है। और जिस बात को खुदा पसंद करता है, वो इसको ऐसा शौक से करते हैं जैसे कोई शख्स दौलत कमाने के लिए शौक से काम करता है। ये असली मुसलमान है। नंबर 2, जो जो ईमान जो ईमान तो रखते हैं, मगर इनका ईमान इतना ताकतवर नहीं है कि उन्हें पूरी तरह खुदा का फरमाबरदार बना दे। ये अगरचे कम तर दर्जे के लोग हैं, लेकिन बहरहाल मुस्लिम हैं। ये अगर नाफरमानी करते हैं तो अपने जुर्म के लिहाज से सजा के मुस्तहिक हैं, मगर इनकी हैसियत मुजरिम की है, बागी की नहीं है, इसलिए कि ये बादशाह को मानते हैं और इसके कानून को कानून तस्लीम करते हैं। नंबर 3,
وہ جو ایمان نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں، یہ دراصل باغی ہیں۔ ان کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، اس لیے اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا اور اس کے قانون کو قانون ہی نہیں تسلیم کرتا۔ یہ شخص اگر بظاہر ایسا عمل کر رہا ہو جو قانون کے خلاف نہ ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بادشاہ کا وفادار اور اس کے قانون پیرو ہے۔ اس کا شمار تو بہرحال باغیوں ہی میں ہوگا۔ نمبر 4، وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں، یہ سب سے بدتر درجے کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ باغی بھی ہیں اور مفسد بھی۔ انسانی طبقے کی اس تقسیم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی پر دراصل انسان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اسلام خواہ وہ کامل ہو یا ناقص صرف ایمان کے بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ایمان کی جگہ کفر ہوگا، جس کے دوسرے معنی خدا سے بغاوت کے ہیں، خواہ وہ بدتر درجے کی بغاوت ہو یا کمتر درجے کی۔ علم حاصل ہونے جی کر جائیے شاہد بھائی آ گئے، تو کچھ خلاصہ کیجئے ایمان کی تعریف میں۔ ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام مسلمانوں کے 4 درجے، نمبر 1 2 3 4 کیا ہے وہ؟ پہلا تو اصلی مسلم ہے۔ آگ کی جو مثال دی گئی ہے، کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے جس طریقے سے بچتا ہے، خدا کے احکام کو جو ہے اسی طریقے سے اس کی پسند کو پسند کرتے ہیں اور شوق سے کرتے ہیں، یہ ایک پہلا مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے ایمان تو رکھتے ہیں مگر طاقتور ایمان نہیں رکھتے۔ جی تو یہ دوسرے درجے کے کون ہیں؟ منافق ہے، جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ انہیں پوری طرح خدا کا فرما بردار بنا۔ جی نمبر 3 یہ ہے وہ منافق۔ جو ایمان نہیں رکھتے مگر ظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں۔ ایمان نہیں رکھتے کے معنی یہ ہے کہ یہ تو سیدھے سیدھے کافر ہے۔ جی جی چوتھا، جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر ہے، تو یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے۔ ایک ایمان والا اور دوسرا منافق، یہ 2 اسلام کے ساتھ جڑنے والی چیزیں، باقی کے 3 4 دونوں بھی کافر۔ یہی ہے، کچھ اور ہے؟ نمبر تیسرا والا منافق، تیسرا والا جو ہے وہ جو ایمان نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو بظاہر بہت سے غیر مسلم ہوتے جو ایسے عمل کرتے جو مسلمانوں جیسے رہتے، جی صاف ستھرے رہتے، پاک صاف رہتے، نفیس کھانا کھاتے، اچھے کپڑے پہنتے، اچھے اخلاق رکھتے، اچھی باتیں کرتے، ایمان نہیں ہے۔ مگر وہ جو آخری چوتھا پوائنٹ ہے اس میں ایمان بھی نہیں ہے اور عمل کے لحاظ سے بھی شیطان ہے، شریر، پورے بھکتا سمجھو آپ، موجودہ دور کے اندھبھک جو ہے وہ 4 پوائنٹ پہ، 3rd میں کافر ہی تھے نا، اور کون ہے بولے؟ نیئر بھائی
नैयर भाई को आवाज नहीं जा रही क्या? नहीं, एक मिनट, मेरे को जरा अमीर मुखामी का फोन आ गया था, तो मैं जरा डिस्कशन से उठूंगा। एक मिनट, क्या शायद बात? पढ़ने का है ना मेरे को? नहीं, शायद मेरे को पढ़ने दीजिए आप आखिर। अभी तक अजहर ज्वाइन नहीं करे, कोई रिमाइंडर कर सकते हैं तो करिए। शायद भाई पढ़िए आगे। ऐसा कि नहीं है मुन्नी भाई, किताब नहीं है, पीडीएफ नहीं है आपके पास? नहीं ऐनक नहीं, पीडीएफ भी नहीं आ रहा बराबर, देख रहा हूँ मैं, कनेक्शन निकलते आ रहा है। अच्छा, सुन ले रहा मैं, असर को फोन कर रहा हूँ अभी। चलिए ठीक है, आप फोन कर लीजिए। नैयर भाई कंटिन्यू करो। अजहर भाई थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे। अच्छा ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह पढ़िए आप। जी, इल्म हासिल होने का जरिया। इताअत के लिए ईमान की जरूरत तो तुमको मालूम हो गई। अब सवाल यह है कि खुदा की सिफात और उसकी पसंदीदा कानून और आखिरत की जिंदगी के मुतालिक सही इल्म जिस पर यकीन किया जा सके किस जरिए से हासिल हो सकता है। पहले हम बयान कर चुके हैं कि कायनात में हर तरफ खुदा की कारीगरी के आसार फैले हुए हैं, जो इस बात पर गवाही दे रहे हैं कि इस कारखाने को एक ही कारीगर ने बनाया है और वही इसको चला रहा है। इन आसार में अल्लाह ताला की तमाम सिफात के जलवे नजर आते हैं। उसकी हिकमत, उसका इल्म, उसकी खुदरत, उसका रहम, उसकी परवरदिगारी, उसका खैर गर्ज कौन सी सिफत है जिसकी शान उसके कामों में नुमाया नहीं है। मगर इंसान की अक्ल और उसकी काबिलियत ने इन चीज़ों को देखने और समझने में अक्सर गलती की है। ये सब आसार आंखों के सामने मौजूद हैं और उनके बावजूद किसी ने कहा खुदा दो हैं, किसी ने कहा कि तीन हैं, किसी ने बेशुमार खुदा मान लिए, किसी ने खुदाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा एक बारिश का खुदा है, एक हवा का खुदा है, एक आग का खुदा है। गर्ज एक कुव्वत के अलग अलग खुदा हैं और एक खुदा उन सब का सरदार है। इस तरह खुदा की सिफात को समझने में लोगों की अकल ने बहुत धोखे खाए हैं, जिनकी तफसील का यहाँ मौका नहीं। आखिरत की जिंदगी के मुतालिक भी लोगों ने बहुत से गलत ख्यालात कायम किए। किसी ने कहा कि इंसान मरकर मिट्टी हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई जिंदगी नहीं। किसी ने कहा कि इंसान बार बार उसी दुनिया में जन्म लेगा और अपने आमाल की सजा या जजा पाएगा। खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए कानून की पाबंदी जरूरी है। उसको तो खुद अपनी अकल से बनाना और भी ज्यादा मुश्किल है। अगर इंसान बहुत सही अकल रखता हो और उसकी इल्मी काबिलियत निहायत आले दर्जे की, तभी साल साल के तजुर्बे और गौर व खौस के बाद किसी हद तक इन बातों के मुतालिक राय कायम कर सकेगा और फिर भी उसको कामिल यकीन ना होगा कि उसने पूरा पूरा हक मालूम कर लिया है। अगरचे इल्म और अक्ल का पूरा इम्तिहान तो उसी तरह हो सकता था कि इंसान को बगैर किसी हिदायत के छोड़ दिया जाता, फिर जो लोग अपनी कोशिश और काबिलियत से हक और सदाकत तक पहुंच जाते वही कामयाब होते और जो न पहुंचते वो नाकाम रहते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ऐसे सख्त इम्तिहान में नहीं डाला। उसने अपनी मेहरबानी से खुद इंसानों ही में ऐसे इंसान पैदा किए जिनको अपनी सिफात का सही इल्म दिया, वो तरीका भी बताया जिससे इंसान दुनिया में खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकता है। आखिरत की जिंदगी के मुतालिक भी सही वाकिफियत बख्शी और उनकी हिदायत की कि दूसरे इंसानों को ये इल्म पहुंचा दें। ये अल्लाह के पैगंबर हैं, जिस जरिए से खुदा ने उनको इल्म दिया उसका नाम वही है, और जिस किताब में उनको ये इल्म दिया है उसको अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम कहते हैं। अब इंसान की अक्ल और उसकी काबिलियत का इम्तिहान इसमें है कि वो पैगंबर की पाक जिंदगी को देखे, उसकी आला तालीम पर गौर करने के बाद उस पर ईमान लाता है या नहीं। अगर वो हक शनास और हक परस्त है तो सच्ची बात और सच्चे इंसान की तालीम को मान लेगा और इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। और अगर उसने न माना तो इनकार के माने यही होंगे कि उसने हक और सदाकत को समझने और कबूल करने की सलाहियत खो दी है। यह इनकार उसको इम्तिहान में नाकाम कर देगा और खुदा और उसके कानून और आखिरत की जिंदगी के मुतालिक वो कभी कोई सही इल्म हासिल न कर सकेगा। यहाँ सोर्स की बात आ रही है
اور خدا کی صفات کے بارے میں غلط تصورات لوگوں نے جو قائم کیے، اس کو جس طریقے سے مولانا نے بتایا کہ جو اس کی ہر ایک قوت کے لیے ایک خدا کو مختص کر دیا، اور خدا اس کی خدائی کے بالکل ٹکڑے کر دیے، ایک بارش کو ایک خدا بنا دیا، ایک آگ اور ہوا کا ایک خدا بنا دیا، ہر اخوت کے الگ الگ خدا کو ان لوگوں نے بنا دیا، اور اس کے بعد پھر ایک خدا ان سب کا سردار بھی بنا دیا۔ اس طرح خدا کی صفات کو سمجھنے میں یقیناً لوگوں نے دھوکے کھائے۔ پھر اس کے بعد آخرت کی یہ زندگی میں جو غلط خیالات ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا۔ جی جی ہندو برادری میں ہے جی خدا کے معاملے میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ایک ایک صفت کو ایک ایک چیز سے منسوب کر کے ایک نیا بت اور ایک نئی وہ منطق نکال لی ان لوگوں نے۔ اب یہ جو فطری طریقہ ہے اس کی طرف دیکھیے کہ انسانوں کو اللہ کے اس علم اور اس باتوں کا کیا بولنا چاہیے پہنچانا یہ کیسے ممکن تھا؟ خود جبریل اتر کے آتے، ہر ایک سے اکیلے مل کے بولتے، تو آپ ذرا سوچو کتنی ویرائٹی ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا۔ انسانوں میں سے ایک صاف ستھری شخصیت کو اٹھایا جائے، اس کو پیغمبر کہا جائے، پیغمبری عطا کی جائے، اس پر الہام ہو، وحی ہو، اور اسے بتایا جائے، اور وہ جو کچھ باتیں ریسیو کرے سب سے پہلے وہ اس کا فرما بردار و مطیع ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی اس فرما برداری میں وہ انسانوں کو سب کو دعوت دے۔ یہ کتنا نیچرل پروسیس۔ اب غور کیجئے، عیسیٰ کے سولی پہ چڑھ جانے سے کرسچن دنیا کو عیش کرنے، عیاشی کرنے، منمانی کرے، بدکاری کرنے کا لائسنس مل گیا کہ چونکہ گناہوں کی پاداش میں عیسیٰ چڑھ گئے ہیں تو لہذا ہم پہ کوئی گناہوں کی گرفت نہیں ہونی ہے۔ یہ کیا تصور ہے دیکھیے آپ، کہیں کسی نے خدا کا بیٹا بنایا، نہ عیسیٰ نے کہا تھا نہ عزیر نے کہا تھا کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو بات کے لوگوں نے کیے ہیں تو ہم کو اصل میں کیا ہے، اس اللہ کا اس امت پہ آج بھی بڑا کرم ہے۔ ڈاکٹر اسحاق صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایسا طبقہ یا کوئی ایسا مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ خاتم النبیین سید المرسلین کو اللہ کا بیٹا کہتا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس امت پہ اب بھی اس گئے گزرے حالات۔ الحمدللہ۔ ہم چلیے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب، دیکھو جب تم کسی کو کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا تو تم علم رکھنے والے کو تلاش کرتے ہو اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہو۔ تم بیمار ہوتے ہو تو خود علاج نہیں کر لیتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ڈاکٹر کا سند یافتہ ہونا، اس کا تجربے کار ہونا، اس کے ہاتھ سے بہت سے مریضوں کا شفا یاب ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم ایمان لے آتی ہو کہ تمہارے علاج کے لیے جس لیاقت کی ضرورت ہے وہ اس ڈاکٹر میں موجود ہے۔ اسی ایمان کی بنا پر وہ جس دوا کو جس طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کو تم استعمال کرتے ہو، اور جس سے پرہیز کا حکم دیتا ہے اس سے پرہیز کرتے ہو۔ اسی طرح قانون کے معاملے میں تم وکیل پر ایمان لاتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو۔ تعلیم کے مسئلے میں استاد پر ایمان لاتے ہو اور جو کچھ وہ تمہیں بتاتا ہے اس کو مانتے چلے جاتے ہو۔ تمہیں کہیں جانا ہو اور راستہ معلوم نہ ہو تو کسی واقف کار پر ایمان لاتے ہو اور جو راستہ وہ تمہیں بتاتا ہے اسی پر چلتے ہو۔ غرض دنیا کے ہر معاملے میں تم کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے پر تم مجبور ہوتے ہو۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تم کو معلوم ایمان بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تم کو معلوم نہیں اس کا علم جاننے والے سے حاصل کرو اور اس پر یقین کر لو۔ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات سے تم واقف نہیں ہو۔ تم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے فرشتے اس کے حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں اور تم کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تم کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح حال معلوم نہیں۔ ان سب باتوں کا علم تو تم کو ایک ایسے انسان سے حاصل ہوتا ہے جس کی صداقت، راست بازی، خدا ترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر تم تسلیم کر لیتے ہو کہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے اور اس کی سب باتیں یقین لانے کے قابل ہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور ذریعے سے
تم کو صحیح علم حاصل ہو نہیں سکتا، اور صحیح علم کے بغیر تم اسلام کے طریقے پر ٹھیک ٹھیک چل نہیں سکتے۔ جی ایمان جی بالغیب کا جو ڈیفینیشن بالکل صاف واضح ہوا۔ کیسا کھول دیا نہیں مولانا نے۔ جی اب یہ اور بات ہے کہ ہمارا شاید مطالعہ اگر محدود ہے تو آپ غور کیجیے، ایسی رائٹنگ کا ہی پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے کسی بھائی کو ہمارے، مولانا مودودی کے علاوہ کہیں اور کوئی کسی کتاب نے میں کوئی ایسی چیز اللہ ماشاء میں کم سے کم میری گزر میں تو نہیں ہو، میری نظر سے تو نہیں گزر۔ اور ان چیزوں کو کتنا ایسا دیکھیے، ایمان جو ہے بیماری کے لیے ڈاکٹر پر ایمان، تعلیم کے لیے استاد پر ایمان، راستہ نہیں معلوم ہے تو راستہ جاننے والے کے لیے اب آج کے موجودہ دور میں گوگل میپ پہ ایمان، اور کیا ہے کسی معاملے میں غرض دنیا کے ہر معاملے میں تم کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے، اور اس کی اطاعت کرنے پر تم مجبور ہوتے ہو۔ آپ سوچئے، مثال کے طور پہ کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی تو اس بچے کی پیدائش پہ سب سے پہلی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کس سے پوچھتی ہے ماں اپنے بچے کے متعلق؟ وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، اس لیے کہ وہ اس راستے سے گزری ہے، تو نانی کو جتنا اس اپنی نواسی اور نواسے کی اطلاع ہوگی کہ اس طرح جو ہے میرے اپنے بچے ایسے گزرے، تو مطلب یہ کہ ہر ایک پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ دیکھتے جائیے کیسا بھی مجبور ہے انسان۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان سب دنیا کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ جو نظر نہیں آتا اس پہ ایمان نہیں لاتے، جبکہ آپ اس کے نظارے دیکھ رہے ہیں، ہر روز اس کے حکم کے مطابق سورج کا نکلنا دیکھتے، ہر روز شام کو سورج کا ڈوبنا دیکھتے، آسمان پہ ستارے سیارے دیکھتے، وہ اندھیری رات، اس کے فوراً بعد نکلنے والا دن، ایسا لگتا کہ دن کے پیچھے رات، رات کے پیچھے دن پیچھا کر رہے، ایک سیکنڈ کے فرق کے بغیر ہزاروں سال سے چلے آ رہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کے اس کا بنانے والا کوئی ہوگا، اس کا یقین نہیں آتا۔ یہ زمین اپنے آپ بن گئی، یہ زمین اپنے آپ چل رہی۔ تو یہ باتیں دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ غریق رحمت کرے، انہیں کروٹ کروٹ جنت دے، انہیں اتنا آسان، یعنی اس میں کوئی عالمیت اور فلسفیانہ کیا بولتے وہ بڑی منطق میتھالوجی فلاں چنا کچھ نہیں، پلین سمپل الفاظ میں بتا دیا کہ یہ ہے ایمان بالغیب۔ تم صبح سے شام تک ایمان لاتے ہی لاتے مختلف چیزوں پر، وہ نہ دکھنے والے اللہ پر ایمان نہیں تمہارے۔ چل وقت ہو گیا ہے یا کچھ ہے؟ اگر 10 یہ منٹ پیراگراف ایمان کی تشریح کا اگر میں کسی دوستوں کے سامنے یا کسی کے سامنے کر دوں تو منافقت کا الزام لگ جائے گا۔ سن رہے آپ؟ ارے آپ سن رہے آپ؟ ارے آپ راستے والے پر ایمان لا لیتے، آپ ڈاکٹر پہ ایمان لاتے، وہ ایمان کا مطلب ہی کچھ اور لے لیتے۔ نہیں، اصل میں ایمان سے مطلب وہاں آپ جو ہے ایمان مت بولیے، یقین بولیے، جی جی جلدی سمجھ میں آتا۔ بھائیوں بزرگوں دوستوں کو تو جلدی سمجھ میں آتا ہے یقین۔ بالکل بالکل ڈاکٹر پہ یقین کرتے نہیں کرتے، نام کے ساتھ کارڈیولوجسٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیکو کرا کے بلا رہا اندر، اور لوگوں سے نہیں پوچھتے بھائی ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہے نہیں ہے، نو ہارٹ والے کے پاس جا رہے ہیں جبکہ انہیں آنکھوں کا ہے۔ اب ذرا سوچو، انہیں آنکھ سمجھ کے دل کا حال آنکھ کے ویسا کر دیا تو کیا ہوں گا؟ مطلب یہ ہے کہ اب ان کے لیے خیر ایسا ہے، بولنے والے تو کچھ بھی بولتے ہیں، ان کے بولنے سے زیادہ یہ جو آسان انداز ہے کہ ہر چیز پر ہم بن دیکھے بعض باتوں کو مانتے ہیں۔ اچھا کمال یہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ غور کیجئے، ریزننگ لاجک کے ساتھ بھی آپ کا تجربہ، آپ سے مطلب آپ کا ذات کا نہیں ہوگا، اگر ہماری عمر اتنی نہیں ہے تو ہمارے والدین کا تجربہ، زمانے معاشرے کا تجربہ، لوگ دیکھ رہے ہیں نا۔ پڑھائی کرنے والے طالب علموں کے لیے استاد کا پر ایمان اور یقین کرنا وہ کیسا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ابھی تک 20 بیچز کو میں پڑھا چکا ہوں، میرے پڑھائے ہوئے بچے پتہ نہیں کہاں کہاں، امریکہ، آسٹریلیا، لندن، جاپان، کہاں کہاں چلیں گے۔ دیکھو محنت کرنے والے بچے ایسے، وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ پڑھنا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، چیزیں تبدیل ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم غیر محسوس انداز میں ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں دنیوی اعتبارات سے، اپنی اغراض اور ضرورتوں کے تحت، لیکن غیب میں دکھنے والا خدا اللہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ہمارا یقین اس سے کہیں زیادہ
میرے ہاتھوں کے حرکت سے، میرے خون کی گرمی سے، میری دل کی دھڑکن سے، میری ہر سانس کے اندر جاننے اور آنے سے، میرے ہر نوالے کے ہضم ہونے سے، میری ہر نظارے کو دیکھنے سے مجھے یہ احساس ہو کہ اللہ تو ہے تبھی تو میں زندہ ہوں، تو ہے تبھی تو ایک کارخانہ حیات اور زندگی اور دنیا چل رہا ہے، یہ یقین۔ چلیے اظہر صاحب آئے نہیں ہے تو پھر کنٹینیو کیجیے آپ ہی، اب کیونکہ وقت ہمارا لیٹ شروع کرے نا، اپن آج 9:40 سے ہے تو ٹائم ہو گیا، پھر بھی ایک 5 منٹ پڑھ لے سکتے ہیں جی ایک نبوت، پیراگراف، ایک پیج پڑھ دیجیے نبوت کا، اس کے بعد میں نیکسٹ جو ہے پیغمبری کی حقیقت وہ کل پڑھیں گے۔ اچھی بات۔ نبوت، پیغمبری کی حقیقت، پیغمبر کی پہچان، پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر پر ایمان لانے کی ضرورت، پیغمبر کی اطاعت، پیغمبری کی مختصر تاریخ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت، ختم نبوت کے دلائل۔ پچھلے باب میں تم کو 3 باتیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کے لیے خدا کی ذات و صفات اور اس کے پسندیدہ طریقے اور آخرت کی جزا و سزا کے متعلق علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر تم کو یقین کامل یعنی ایمان حاصل ہو۔ ہاں وہی آپ جو ایمان کے ریپلیسمنٹ میں یقین جو بولے، جس پر تم کو یقین کامل یعنی ایمان حاصل ہو۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے سخت امتحان میں نہیں ڈالا ہے کہ وہ خود اپنی کوشش سے علم حاصل کر لے، بلکہ اس نے خود انسانوں ہی میں سے بعض برگزیدہ بندوں یعنی پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے یہ علم عطا کیا اور ان کو حکم دیا کہ دوسرے بندوں تک اس علم کو پہنچا دیں۔ تیسرے یہ کہ عام انسانوں پر اب صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے سچے پیغمبروں کو پہچانیں۔ جب ان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص حقیقت میں خدا کا سچا پیغمبر ہے تو ان کا فرض ہے کہ جو کچھ وہ تعلیم دے اس پر ایمان لائیں، اور جو کچھ وہ حکم دے اس کو تسلیم کریں، اور جس طریقے پر وہ چلے اس کی پیروی کریں۔ اب سب سے پہلے ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی حقیقت کیا ہے اور پیغمبروں کو پہچاننے کی صورت کیا ہے۔ جی وہ پچھلے پیراگراف میں جو بات آئی تھی کہ علم کا ہونا ضروری ہے ان تمام چیزوں میں۔ ہاں ایک چیز منیب بھائی، میں یہ پیچھے کے پیراگراف میں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں پہ اتنا بڑا رحم کرا کہ انسانوں ہی میں سے پیغمبروں کو بھیجے۔ تو یہ پیغمبروں کی جو سیرت جو ہوتی ہے، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنی سوچ سے، جیسا آپ فکر کرے سوچے کہ یہ سورج خدا ہو سکتا، چاند خدا ہو سکتا، یہ تمام چیزوں پہ آپ غور کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو مسلم کا لقب دیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کا سلسلہ جاری نہیں کرتا، اگر انسان کو بول دیتا کہ تم اچھا راستہ چوائس کر کے میرے پاس آ جاؤ، اچھا راستہ کیا ہے برا راستہ کیا ہے، اگر وہ نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ، تو ہر انسان کو ابراہیم علیہ السلام کے سر کا سوچنا پڑتا تھا اور وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو انبیاء کا سلسلہ انسانوں ہی میں سے، ہم ہی میں سے نبیوں کو جو بھیجتے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں اوپر کے جو پیچھے کے پیراگراف میں سمجھا ہے بات نہیں، یہ اب وہ کیونکہ ہم جہاں پہ رکے وہاں پیغمبری کی صورت کیا ہے وہ ہے، اس کے بعد میں ضرورت بھی جب آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائیں گا وہ پورے نکات پہ کہ جو ہے انسان اپنے طور پہ حق کی تلاش، علم کی تلاش، سیدھے راستے کی تلاش۔ آپ غور کیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ ایک بچے کو اگر آپ جو ہے کسی بھی ایسے سبجیکٹ میں ایڈمیشن دلاتے ہیں یا ہر سال میں 2 مرتبہ اسکول بدل کے کسی بچے کو لے جاتے ہیں، اب جب 10 کمپلیٹ کرے تو اسے نہ یہ معلوم ہے کہ مجھے انٹرمیڈیٹ میں MPC لینا، BPC لینا، فلاں لینا، کمپلیکس سچویشن۔ آپ سوچئے کہ یہ بچہ کہاں جا کے کیا کرے گا؟ تو آپ کا یہ دنیاوی تجربہ بتاتا ہے کہ دیکھو بچوں کو جو ہے اس طرح نہیں کہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس علم کے بعد اس بچے کو یا تو جاب کرنی ہے یا نوکری کرنی ہے یا فلاں کرنی ہے یا بزنس، کچھ بھی اس کی ترتیب یہ ہے کہ 10 تک بچے کو ملٹیپل اسکول شفٹ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، اس کی بیسز اینڈ فاؤنڈیشنز مضبوط کرنا، فلاں۔ تو یہ جیسے دنیاوی اعتبار سے، اچھا فرض کرو میں مثال کے طور پہ اپنے بچوں کی زندگی پہ تجربہ کر لوں اور میں تجربہ کرنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں نے جو کچھ اپنے بچوں پہ کیا غلط،
تو آپ سوچو میرے بچوں کو ایک سیکنڈ موقع ملے گا کہ وہ اپنے اس ایجوکیشنل کیریئر کو پھر سے ٹھیک کریں، اور کتنے لوگ ہوں گے جو میری منیر احمد خان کی بات سنیں گے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی ٹرائل اینڈ ایرر، غلطیاں کر کے اس کا اصلاح کر لے کے، اس کی سدھار کر لے کے، دوسروں کو دیکھ کے سمجھ کے، کبھی کسی موقع مثال کے طور پہ ایک سمجھدار باپ سمجھ جاتا ہوں گا، ایک آوارہ باپ، لچا باپ، لفنگا باپ، ٹی ورڈ باپ، برا باپ، وہ اپنے بچوں کے لیے کیا سوچتا ہوگا؟ مطلب یہ کہ یہ پاسبل نہیں ہے آدمی کے لیے کہ وہ جو ایسی جدھر چاہے منہ مارتا پھرے اور ہوا میں گھومتا رہے اور ٹھیک ہو جائے. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ طریقے سے ان تجربات کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی نہ ملے دوبارہ. اس دنیا میں تو ہماری ایک ہی زندگی ہے. اب اس سے پہلے ایک بار پیدا کیے گئے تھے ہم، ایک پیدائش ایک موت ہو گئی ہماری، وہ روح کی کیفیت میں تھی. ایک پیدائش ہو گئی ہے، ابھی مرے نہیں ہم، یہ دنیا کی ہے. تو دو پیدائشیں، دو موت. اس کے بعد تیسری پیدائش ہونی ہے جو آخرت میں. اس کے بعد یا تو ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم ہے. اچھا، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو یقیناً ابدی جنت ہے، مگر سزا بھگتنے کے بعد. تو غرض یہ ہے کہ دو پیدائش دو موت تو گزرنا ہے. یہ جو ہے ہم اس زندگی کو جو اتنی قیمتی ہے اس کو ایسی ضائع نہیں کر سکتے اپنے تجربات کو سامنے رکھ کے. بزنس مین سے پوچھئے اس کو تجربہ کرنا کیسا لگتا؟ کوئی بولے گا بھائی آنکھ پہ روک کے کھڑے ہوئے آتے، سرمایہ جب ڈوب جاتا نا کیا سوچ کے لگاتے کاروبار، اس کے بعد میں اصل نہیں نکلا تو حالت جو آدمی کی ہوتی ہے اس کے بعد پھر تو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ تجربے نہیں کرنا. آپ بولتے کہ میرے کو ایسا مشورہ چاہیے جس میں مجھے رسک بھی کم ہو اور ریٹرنز اچھے ہو. تو یہ کم رسک اور ریٹرنز اچھا کمانے یہ ہے کہ کم رسک اور آخرت اچھی ہونا ہے تو نبی کو مان. چلیے وقت ہو چلا ہے. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سمجھنے سے آگے بڑھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں. اے الہ العالمین. کوئی صابر حسن صاحب ہے جو شاید آڈیو آن نہیں کرے بیچارے، تو پورا وقت گزر گیا، وہ دیکھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا. دیکھیے کون ہے وہ صابر حسن صاحب، آڈیو آن نہیں ہوا ان کا. خیر بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی اس ڈشز کو قبول فرما لے اور ہم پر رحم فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے. اے اللہ ساری دنیا میں امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دے. اے الہ العالمین سارے انسانوں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سب کا حامی ناصر مددگار ہو جا. اے اللہ ہمیں اپنے وہ رحمان والے بندوں میں شامل کر لے جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک ان کی بیوی اور بچوں سے ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے. اے الہ العالمین ہم تیرے وہ مخلص بندوں میں سے ہو جائیں جو شیطان کے حربوں سے محفوظ رہتے ہیں اور نفس کی شرارتوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا رکھتے ہیں. اے الہ العالمین اس ملک میں اسلام کی ہوائیں چلا دے. اس ملک میں ظلم اور زیادتی کے جو بازار 7 سال سے گرم ہو چلے ہیں اللہ ان سب کو روکنے کا سبب بنا دے. 10 مارچ کو امت مسلمہ کو اور ساری انسانیت کو اس بات کی خبریں اور اطلاعیں دلا جس کے ذریعے سے انسانیت کے دل خوشی کے مارے باغ ہو جائے. اے الہ العالمین اس ملک میں ظلم اور زیادتی کے خاتمے کی سوغات ہو یہ اور پہلی بگل ہو اور پہلا وہ قدم ہو کہ اس ملک میں لوگ زیادتیوں کو، ظلم کو، فرقہ پرستی کو، من مانیوں کو اور انصاف پسندی کے قتل کو گوارا کرنے والے نہیں. اس ملک میں اے اللہ تیرے نبی نے تو یہ کہا کہ اس ملک سے ہند اور سندھ سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے. اللہ اس ملک کو اس ٹھنڈی ہواؤں کے مزداق بنا دے، یہاں اسلام کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر، گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت کر دے. اور اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب تجھ سے راضی ہیں. اے الہ العالمین تمام امت مسلمہ میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما. اے الہ العالمین وہ جو بہنیں بیٹیاں نکاحوں کی عمروں سے آگے جا رہی ہے اللہ ان کی نکاحوں کی آسان سبیل عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے الہ العالمین ہماری اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بنا. اے اللہ امت مسلمہ کے تمام بچوں کو علم میں نافع عطا فرما، ایسا علم عطا فرما جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی معرفت بھی حاصل کرے اور ماں باپ کی قدر کرنے والے بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ایک اونچا مقام بنائے جس کے ذریعے سے اسلام کا پرچم اونچا ہو. اے اللہ ہم سب تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔